ایمان کی جو اہم ترین علامات ہیں وہ بیان فرما دیجئے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع یقیناً بہت اہم ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ جیسے ہمارا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے دین اسلام اور ایمان کے تعلق سے، تو ایز بھی نو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام احکامات اور ٹیچنگز اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے، اقرار باللسان کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک انسان اقرار باللسان نہیں کرے گا، زبان سے اظہار نہیں کرے گا، تو ہمیں کیا معلوم کہ اس کے ایمان کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ ڈیفینیٹلی جب وہ دل سے تصدیق کرے گا، اس کے عمل سے ان باطنی کیفیات کاملی صفات کا ظہور ہوگا، اظہار ہوگا، تبھی تو وہ اپنے ایمان کی پازیٹیو انرجی کو تمام تر معاشرے کے اندر تقسیم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں باب الایمان میں جو پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب پوچھا گیا اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو اس حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایمان دل کے ایک پختہ عقیدے اور یقین کا نام ہے۔ یہ ایسا نور ہے جو انسان کے باطن کو روشن کر دیتا ہے، یہ ایسا یقین ہے جو دکھی دلوں کو قرار عطا کرتا ہے، جو انسان کو تقرب الہی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں یہ جاننا اور ماننا بھی ضروری ہے کہ اٹس اے واسٹ سینیریو، زندگی کے ہر معاملے میں، انسان گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بزنس کر رہا ہو، کاروباری ڈیلنگز ہو، اس نے ہر حال میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں ان کی بجاوری کا اہتمام کرنا ہے۔ اب وہ جو خوبصورت کیفیات ہیں، علامات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ ہمیں قرآن و حدیث میں بڑے خوبصورت مفصل اور جامع انداز میں پیش کی گئی، بڑے نفیس انداز میں ڈسکرائب کی گئی۔ چند ایک کو میں یہاں کوٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ جیسے فرمایا گیا اشد حب للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی اطاعت کا مکمل سامان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا اے ایمان والوں خشیت الہی کو اختیار کرو، تو ایمان والوں کے دل خشیت الہی کے جوہر سے مزین ہوتے ہیں، معطر ہوتے ہیں، آراستہ ہوتے ہیں کہ اس میں وہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا مکمل اہتمام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ آج بھی جب ان کے واقعات کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کو بھی ایک نئی تازگی عطا ہوتی ہے، توکل اللہ کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ جب وہ ساکر اور شاکر ہوتے ہیں نا، متوکلین، تو اللہ تعالیٰ ان کو واصل کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ خاص کنیکشن عطا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خوف اور امید کے درمیان جیتے ہیں، خوف اس چیز کا کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور امید اس چیز کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کرم کے دائرہ کار میں لے لے گا، اللہ میری عبادات کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی جو کیفیات ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کثرت محبت رکھتے ہیں نا، محبت الہی کی کثرت بہت زیادہ کثیر ان کے اندر یہ کیفیات ہوتی ہے جو ان کو کثرت ذکر کی جانب لے جاتی ہیں۔ وہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور تلاوت قرآن سے وہ اپنے ایمان کی تازگی میں ایک نور اور ایک اضافہ اور ایک باطنی حلاوت محسوس کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل کرتے ہیں، ادب مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے اتنا سرشار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا ہر دم محاسبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، مجھے لوٹ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمت جانا ہے، اس لیے مجھے امانت داری بھی اختیار کرنی ہے، مجھے مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور پھر وہ کافر کے ساتھ سخت اور مومن کے ساتھ نرم والا جو رویہ، یعنی جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے للہیت اور اخلاص کے نور سے آراستہ ہو کر رکھنا ہے کہ ہوں ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور پھر حیا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کی ایک بنیادی شاخ ہے، تو خلوت ہو یا جلوت، وہ حیا کو ملوز خاطر رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک گروپ سے پوچھا کہ آپ اہل ایمان ہیں اور ایمان کی علامات کا تذکرہ کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم مومن ہو۔ اور یہاں میں بات کو مکمل کروں گی کہ یہ ساری کیفیات جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، صحابہ اہل بیت کا احترام ہے، اہل علم کا اور علماء حق کا احترام ہے، یہ سب ان کو کیوں حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر اپنا سر ٹکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔